تو دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے مراقبے کی پابندی کرنے والے، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے، اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے سالک کو پہلی کیفیت ہوتی کہ اس کو اپنے قلب کی جو جگہ ہے، قلب کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے کی طرف، جو بائیں طرف جو بریسٹ ہے نا، اس سے 2 انگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے۔ اس دل کی جگہ پر اس کو ایک حرکت سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حرکت سے تحرک ہے، تو یہ تحرک کہلاتی ہے پہلی کیفیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ تحرک۔ ایک عجیب سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کا گوشت پھڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی بازو کا، کبھی کمر کا، تو وہ جو گوشت پھڑکتا سا ہے نا، یہ اس سے ملتی جلتی سی کیفیت ہے۔ تو انسان کو باقاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پر ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پھڑک رہی ہے۔ دل کا دھڑکنا اور ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کا پھڑکنا اور ہے۔ یہ الگ چیزیں ہیں، یہ 2 ایک چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو قلب کی دھڑکن ہے، اس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن آف ہارٹ، دل کا دھڑکنا۔ یہ تو 1 منٹ میں 70 مرتبہ 75 مرتبہ بندے کا دل دھڑکتا ہے۔ زیادہ تیز چل لے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا تو 100 مرتبہ دھڑکن چلی جائے گی، 120 مرتبہ چلی جائے گی۔ بہت زیادہ بھاگے گا تو 130 مرتبہ چلی جائے گی۔ تو یہ تو دھڑکن جو ہے یہ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو لطیفہ میں، وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے۔ ارتعاش محسوس ہوتا ہے انسان کو، اپنے اس لطیفہ کی جگہ پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارتعاش۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کرو کہ انسان کسی بڑی بس کے اندر بیٹھا ہے اور سٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی ہوئی ہے، سٹارٹ حالت میں انجن چل رہا ہے، تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے نا وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہے نا سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں یوں کر کے۔ وہ جو ہلکی سی ایک وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ دل کی وہ پھڑکن محسوس بھی ہوتی ہے، ذرا توجہ کرے تو ان کو وہ ایک کیفیت سی محسوس ہوگی جو تیز ہوگی۔ وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ دل کی پھڑکن ہوگی، ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن قسم کی ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز ہوگی، جو دل کی دھڑکن بہت سے بہت تیز ہوگی، وہ اس کو اپنی کیفیت محسوس ہوگی۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ ذکر کی کیفیت محسوس ہو، اگر وہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ ذکر کرے تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے، اور پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگ جاتا ہے بندے پر۔ پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور اب ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس کے اوپر غالب آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کو اگر نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تو بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا، ذکر کی کثرت سے پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پہ غالب آنے لگ جاتی ہے، تو خود بخود بندے کی توجہ ادھر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس ارتعاش کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے قلب کی وہ جو تحرک کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے جب وہ غالب آ جاتی ہے تو کہاں اثر محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بھی اثر محسوس ہوتا ہے۔ ہوا جیسے متحرک اس کو نظر آتی ہے،
چونکہ وہ قلب کی حرکت ہوتی ہے تو قلب کی حرکت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عام بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے ہوا اس کے سامنے متحرک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اس کو ذرا مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو۔ کبھی اگر ٹیوب لائٹ اوپر لگی ہوئی ہو، ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہو؟ اوپر لگی ہوئی ہو چھت کے ساتھ، اور سیلنگ فین نیچے لگا ہوا ہو، تو آپ اگر سیلنگ فین کو چلائیں نا تو سیلنگ فین کے چلنے سے آپ کو فرش کے اوپر نا سائے کے اندر ایک ارتعاش نظر آئے گا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے تو سایہ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، ارتعاش نظر آتا ہے۔ وہ جو ارتعاش کی کیفیت ہے ہو بہو اسی طرح اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کیفیت ہوتی ہے جس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ اسی چیز کو مثال لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی ہو، اس لیے میں نے بتایا کہ سکینہ نازل ہونے کی وجہ سے جو قلب کے اوپر انسان کے اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو قلب میں خوشی محسوس ہوئی، کسی کو جو ہے گناہوں پہ ندامت محسوس ہوئی، تو جو پوری تفصیل بتائی وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو کیفیت زیادہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت کون محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحرک، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا دل جاری ہو گیا۔ یہ ابتدائی کیفیت ہے، ایک کیفیت حرکت والی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارے اور اس کو اور زیادہ پابندی سے ذکر کو کرتا رہے تو یہ تحرک کی کیفیت آہستہ آہستہ تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تذکر میں کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تذکر میں نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو حرکت اس کو محسوس ہوتی تھی نا، وہ حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ حرکت نہیں محسوس ہو رہی، لگتا ہے جیسے اللہ 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 ایسے وہ محسوس ہو رہی۔ تو یہی حرکت اس طرف پھر جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ایسے سالک کو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہر وقت کہیں سے جیسے اللہ اللہ کی آواز اس کو آ رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے اور یہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ جاگنگ کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے جیب میں وہ واک کا کیا ہوتا ہے، واک مین ہوتا ہے، وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے ساتھ اس کے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندے تو نہیں نا سن رہے ہوتے۔ اب ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ واک مین سن بھی رہا تھا اور وہ ہنس بھی رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب دیکھنے والا اسے پاگل سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے جو اس کو کانوں میں سنائی دے رہی ہے وہ سب کچھ رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سالک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ذکر کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو مجمع میں بیٹھا ہوا وہ مجمع سے غائب ہوا کرتا ہے۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت پر تو ساکت و سخندانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت در انجمن، محفل میں بیٹھ کر تنہائی کے مزے لینے۔ بیٹھے لوگوں میں ہوتے ہیں مگر اپنے یار کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ قلب کا جاری ہونا ابتدا میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ ساتھ تذکر کی کیفیت، اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔
تو ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، اس کا قلب جاری ہو گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ اے محبوب، تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ ہے اور تیری یادیں میرے دل میں ہیں، اے محبوب تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ تو بندے کی کیفیت ہی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اس لیے ان لوگوں کو باخدا لوگ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر ان پر خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے قلب کا جاری ہو جانا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیں کہ یہ قلب کا جاری ہو جانا، بعض حضرات نے فرمایا کہ بندے کو یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کی یہ کیفیت ہو۔ تو کیفیات کی بات عام طور پر تو یہی ہوتی ہے، مگر کوئی پکا اصول نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہی کیفیت محسوس ہو، ہر بندے کو یہی کیفیت ہوگی، یہ کوئی پکا اصول، ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ تو بھئی کوئی پکا اصول بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو کیفیت ہے نا، اور کیفیتوں میں تو شیطان دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہی اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری کروا دے کہ حقیقت میں کچھ اور ہو، اور یہ صاحب محسوس کر رہے ہو کہ ہمارا دل جاری ہے اور دل ذکر کر رہا ہے۔ تو پھر کوئی آخر پکی بات ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مشائخ نے پکی بات بھی کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو حرکت محسوس ہو، آواز محسوس ہو، فلاں محسوس ہو، یہ محسوسات ایک طرف رکھ دو، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بندے کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دل کا حکم اس کے اعضاء پر جاری ہو جاتا ہے، اس وقت دل جاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتائیں، مشکل ہے بات سمجھنی۔ جب انسان کے دل کا حکم اعضاء پر جاری ہو جائے، جب اعضاء دل کے تابع بن جائیں، جب دل اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور اعضاء دل کی اتباع کر رہے ہوں، یعنی دل کی جو حالت ہے وہ کیفیت اعضاء پر طاری ہو جائے، دل کا حکم اعضاء پر جب جاری ہو جاتا ہے تو اس بندے کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ لہذا جس بندے کا دل جاری ہو، ہم دیکھیں گے کہ اتباع سنت میں آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا۔ اب ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی۔ اب کوئی صاحب آ جائے کہ جی میرا تو دل بڑا جاری ہے اور اس کو نماز کی توفیق نہیں، تو اس کے دل جاری ہونے کو کیا کریں گے بھائی؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی نہیں، آپ کا دل جاری نہیں، آپ کو کوئی دھوکہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی، اور وہ پکی چیز کیا ہے؟ شریعت کی اتباع۔ تو جس بندے کا دل جاری ہوگا اور جس بندے کو کیفیتیں محسوس ہوں گی تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ بندہ اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں، تقوی طہارت میں، زہد فی دنیا میں وہ آگے بڑھے گا، اس کے اندر ترقی محسوس ہوگی۔ اب یہاں سے سالک کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے شیخ کو کہ بھئی اس کا دل جاری ہوا یا نہیں ہوا، کہ جس بندے کے اندر اتباع سنت میں، عمل میں ترقی محسوس کرتے ہیں، اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں، تو پھر شیخ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل پر اثرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شیخ ایک لطیفے کے بعد دوسرے لطیفے کا سبق کیسے دے دیتے ہیں؟ تو بھائی اسی طرح دے دیتے ہیں کہ پہلے لطیفے کے جو اثرات ہیں جب سالک کی شخصیت میں وہ شیخ کو نظر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرے سبق کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو دل جاری ہونے کو آپ نے سمجھ لیا
کس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا؟ اکثر اوقات یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں، مگر ان کیفیات کے جو اثرات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیفیات سچی ہیں یا جھوٹی ہیں. اگر تو انسان اتباع سنت میں ترقی پا رہا ہے تو اب اس کا دل جاری ہے، اور اگر اس کو کیفیتیں بھی بڑی لگ رہی ہیں مگر کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، اوپر سے لا الہ اور اندر سے، تو پھر اس کے تحرک کو کیا کریں گے؟ تذکر کو کیا کریں گے؟ اس کی کیفیات کو کیا کریں گے؟ اس کی کیفیات کو پاؤں کی نوک سے اچھال دیں گے. بھائی جب اتباع سنت میں آگے نہیں بڑھ رہے تو تمہاری کیفیات کو ہم کیا کریں؟ اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کسی کو بتایا اپنی وفات کے بعد، فرمانے لگے کہ وہ سب عبارات ختم ہو گئی، وہ سب کیفیات مٹ گئی، فنیت تلک الاشارات. اور وہ جو آخری رات میں ہم نے تہجد کے 2 نفل پڑھے تھے وہ تہجد کے نفل ہمیں کام آئے. اسی وقت سے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑی کیفیات ہیں مگر شریعت و سنت میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے مشائخ نے ان کی سختی سے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا ذکر لسان لقلقہ، ذکر لسان لقلقہ اور ذکر قلب وسوسہ. کیسی پکی باتیں کی ہیں کہ اگر تم شریعت کی کسوٹی پہ پورے نہیں اتر رہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جی بڑی میری کیفیات ہیں، تو انہوں نے کہا جس بندے کو لقلقہ ہوتا ہے نا اس کا منہ ہلتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا اس بندے کا ذکر لسان لقلقہ اور اس کا ذکر قلب وسوسہ، اس سے اوپر کچھ نہیں. تو اصل چیز اتباع سنت ہے. رب کریم ہمیں ہر حال میں سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.